یہ مکہ تھا، اس وقت کا مکہ جب لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ ہماری قوم پر رحم کر، ہمارے کارواں کو سلامت پہنچا دے۔ سوچتے تھے کہ یہ بت یا کوئی تعویذ ہی ان کی بات اللہ تک پہنچائے گا۔ ارے دیوتا، ہماری مشکلیں کب ختم ہوں گی؟ کون ہماری بات اوپر تک پہنچائے گا؟ ہم تو تیری رحمت کے انتظار میں ہیں۔ ہماری مشکلیں کب ختم ہوں گی؟ کون ہماری سفارش کرے گا؟ یہ بت ہی اللہ تک ہماری بات پہنچائے گا۔ مگر پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کسی بت کی نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ توحید اور یقین کا پیغام تھا، لیکن اس بات پر لوگوں کو غصہ آ گیا کیونکہ یہ پیغام کہتا تھا کسی بت کی نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے تانے کسے، مٹی پھینکی اور پتھر تک برسائے، مگر ہمارے پیارے نبی نے اس بات پر صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ان لوگوں نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہا ہے، نکال دو انہیں مکہ سے۔ کہتا ہے ہمارے دیوتا کچھ نہیں تھے، اسے سزا دو۔ جب مکہ کے لوگوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بہت تکلیف دی، تب اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا اب اس شہر کو چھوڑ دو، مدینہ چلو، وہاں تمہیں امن اور ایمان کی نئی شروعات ملے گی۔ یہی تھی ہجرت، ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے شروع ہونے والا نیا سفر۔ چلو آگے بڑھو۔ رحمان کا نام لو۔ ہجرت صرف جگہ بدلنے کا نام نہیں تھا، یہ ایمان کی نئی کہانی تھی۔ جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے انہیں کہا گیا مہاجر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر، اپنا مال اور اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور مدینہ کے لوگ جنہوں نے ان مسلمانوں کا استقبال کیا، اپنے گھر بانٹے، کھانا ساجھا کیا، انہیں کہا گیا انصار، یعنی مددگار۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان اور محبت سے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا۔ مگر کچھ لوگ اب بھی شک میں تھے، سوچتے تھے اب حکومت کس کی ہوگی؟ میں سوچتا ہوں اللہ سب کچھ جانتا ہے، پر کیا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی؟ ہم تو نیند کے بنا رہ نہیں سکتے، کیا اللہ بھی آرام کرتا ہے؟ ہم تو تھک جاتے ہیں، ہفتوں کی مشکلات کے بعد ہمیں تو نیند آ جاتی ہے۔ تو کیا تمہارا رب بھی آرام کرتا ہے؟ جب لوگوں میں شک اور شرک کی باتیں پھر اٹھیں، تب اللہ نے اپنی قدرت سے آیت الکرسی کو نازل فرمایا، وہی اعلان جو آج بھی ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اگر ایسا ہے تو سناؤ وہ آیت جو اللہ کی طاقت کا ثبوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آئیے سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے اس آیت الکرسی کے ذریعے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، سب کچھ سنبھالنے والا ہے۔ اس میں دو نام آتے ہیں یہاں، الحی اور القیوم۔ الحی یعنی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، القیوم یعنی وہ جو خود سے قائم ہے اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، ستارے اپنی جگہ پر ہیں، کیوں؟ کیونکہ القیوم نے انہیں پکڑ رکھا ہے، ایک پل کے لیے وہ چھوڑ دے تو سب بکھر جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں اپنے بندے کو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہم انسان کتنے کمزور ہیں، 24 گھنٹے بھی لگاتار جاگ نہیں سکتے، ہمیں ریچارج ہونے کے لیے نیند چاہیے، لیکن اللہ، اس نے فرمایا اسے نہ اونگ یعنی ڈراؤزینس آتی ہے۔ آج دن بھر تھک گیا ہوں، اب بس تھوڑا سکون چاہیے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔
ہم کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے. اصل میں ہم صرف کرایہ دار ہیں. اللہ کہتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. ہم خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. یہ میرا گھر ہے, یہ گاڑی بھی میری ہے, پر اصل میں من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ, کوئی اس کی اجازت کے بنا اس کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا. دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ بڑے لوگوں کی ریکمنڈیشن کے بنا کام نہیں بنتا. ہم ڈرتے ہیں پاور سے, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے بنا اس کی اجازت کے؟ سفارشوں سے نہیں, کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. قیامت کے دن بڑے سے بڑے پیغمبر بھی ڈرے ہوئے ہوں گے. کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں فیوچر کو لے کر, کل کیا ہوگا, میری جاب کا کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. آپ کا پاسٹ جو آپ بھول چکے ہیں اسے یاد ہے, آپ کا فیوچر جو آپ کو نہیں پتا اسے پتا ہے. تو ٹینشن کیوں جب بیسٹ پلانر نے آپ کی لائف پلان کی ہے تو ٹرسٹ رکھیں. جب بیسٹ پلانر نے پلان کیا ہے تو ٹینشن کیسی؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, لوگ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے. انسان آج مارس پر پہنچ گیا, AI بنا لیا. ہمیں لگتا ہے ہم بہت نالجبل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں, ہمارا سارا نالج سمندر میں سے ایک بوند کے برابر بھی نہیں ہے اس کے نالج کے سامنے. ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے الاؤ کیا ہے. انسان مارس تک پہنچ گیا, AI بنا لیا, لیکن اللہ کہتا ہے وہ اس کے علم میں سے صرف اتنا جانتے ہیں جتنا وہ چاہے. وسیع کرسی السماوات والارض, اس کی کرسی یعنی سطح یا حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. اور پھر آتی ہے وہ لائن جس پر اس آیت کا نام ہے کرسی. ہمیں لگتا ہے کرسی کوئی چیئر ہوگی, نہیں. صحابہ بتاتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے بس ایسے ہیں جیسے ایک بڑے سے ریگستان میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو. سوچئے ہماری زمین اس ریگستان میں شاید ریت کے ایک ذرے برابر بھی نہیں, تو ہم کس بات پر اکڑتے ہیں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے اس رب کے سامنے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں اور وہ سب سے اونچا, سب سے بڑا ہے. اتنا بڑا یونیورس, بلینز آف گیلیکسیز, کیا اللہ تھک جاتا ہوگا انہیں سنبھالتے ہوئے؟ اور اسے ان دونوں زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں, اسے کوئی فٹیگ نہیں ہوتی. وہ العلی ہے, سب سے بلند, وہ العظیم ہے. اگلی بار آپ ڈر محسوس کریں یا خود کو کمزور لگے نا, تو آیت الکرسی پڑھیے, صرف زبان سے نہیں دل سے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زبیہ مستقیم. جزاک اللہ خیر.